صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1536۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 دن تک صبح کو ان لوگوں کی بربادی کے لیے دعا کی جن لوگوں نے بئر معونہ کے اصحاب کو شہید کیا تھا، ریعل، ذکوان اور عصیہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حضرت انس نے کہا، بئر معونہ کے شہداء کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھا جس کو ہم نے پڑھا، پھر بعد میں وہ آیات منسوخ ہو گئیں۔ وہ یہ ہیں، بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وردینا عنہ، ہماری قوم کو پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی، وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ غزوہ احد کے دن کچھ لوگوں نے صبح کو شراب پی لی تھی، پھر شہید کر دیے گئے۔ سفیان سے پوچھا گیا، اس دن کے آخر میں ان الفاظ کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا، یہ اس حدیث میں نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا، میں آج کی رات 100 یا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا، سب سے ایک سوار پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ اس پر ان کے ساتھی نے کہا، انشاءاللہ کہہ لیجئے، لیکن انہیں یاد نہ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے صرف ایک عورت کو حمل ہوا اور اس نے بھی پورا بچہ نہ جنا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب کے سب سوار پیدا ہوتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اور حضور کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ حنین سے واپسی کے موقع پر کہ دیہاتی حضور سے لپٹ گئے، وہ حضور سے مانگنے لگے، یہاں تک کہ حضور کو ایک درخت کی طرف دھکیل دیا اور حضور کی چادر لے لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، مجھے میری چادر دو، اگر ان درختوں کے برابر میرے پاس اونٹ ہوتے تو بھی میں تقسیم کر دیتا، پھر تم لوگ مجھے نہ بخیل پاؤ گے اور نہ خلاف واقعہ بات کرنے والا اور نہ بزدل۔ عمر بن میمون عودی نے کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے جیسے معلم بچوں کو کلمات سکھاتا ہے، اور کہتے تھے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے نماز کے بعد پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر فحدثت به مصعبا فصدق۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ نکمی عمر تک جیوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنہ سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ میں نے مصعب رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی۔ یہ چند ایک حدیث ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ اس بارے میں ہے کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کفار اور دشمنان دین و اسلام کے بارے میں دعائے نقصان فرمائے، جسے بد دعا بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ محتاط لفظ ہے دعائے نقصان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں، ان دشمنان اسلام کے متعلق دعائے نقصان فرمائی کہ جنہوں نے گھات لگا کر اور اچانک مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور 30 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے نقصان فرماتے رہے۔ تو اگرچہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے لیے دعائے نقصان فرمائیں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ اگر کسی کے لیے دعائے نقصان کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کے حق میں اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وہ جتنا عرصہ مزید دنیا میں رہے گا مزید خرابیاں کرے گا اور آخرت میں مزید عذاب کا شکار ہوگا۔ تو اگر حضور علیہ السلام کسی کو دعائے نقصان بھی دیں تو اس میں بھی اس کے لیے رحمت ہے، اس کا فائدہ ہے۔
دوسری حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ ان کی 100 یا 99 بیویاں تھیں، تو انہوں نے یہ نیت کی کہ آج رات میں ان 100 یا 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ان سب سے ایک ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور ہر ایک سوار ہوگا، یعنی میدان جہاد کا وہ مجاہد ہوگا، سوار ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ کرے گا۔ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ نے آئندہ کسی کام کے متعلق ارادہ کیا ہے تو ساتھ انشاءاللہ کہہ لیں، لیکن آپ کو وہ بھول گیا، کہنا یاد نہ رہا یا کہہ نہ سکے، کسی اور بات میں کسی اور کام میں مصروف ہو گئے۔ تو کسی کے ہاں ان کے لڑکا پیدا نہیں ہوا سوائے ایک بیوی کے، اور وہ بھی نامکمل یعنی ناقص بچہ پیدا ہوا جو ولادت سے پہلے ہی یا ولادت سے قبل ہی وفات پا گیا۔ چوتھے پانچویں چھٹے ماہ میں جو بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسے ناقص بچہ یا کچا بچہ کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر وہ اپنے آئندہ کے ارادے کے متعلق انشاءاللہ کہہ لیتے تو اللہ تعالیٰ ہر زوجہ سے ان کو بیٹا بھی عطا کرتا اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنتا۔ تو اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم کسی بھی مستقبل کے کام کے متعلق جب ارادہ کریں کہ ایسا کروں گا، ایسا ہوگا، تو اس میں ساتھ انشاءاللہ ضرور کہہ لیا جائے۔ اس کے تلفظ میں بھی درستگی کر لینی چاہیے، انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، انشاءاللہ 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 یہ لفظ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ صحیح تلفظ کیا ہے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ لفظ درست۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے لوٹے تو بدو اعرابی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکیلتے ہوئے وہ درخت کی طرف لے گئے، کچھ نہ کچھ مانگ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر واپس مانگی اور فرمایا کہ اگر میرے پاس ان درختوں کی تعداد کی برابر بھی اونٹ ہوتے تو وہ میں تمہیں لٹا دیتا، تمہیں تقسیم کر دیتا اور اپنے پاس کچھ نہ رکھتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی ہے، آپ کی سخاوت ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے اس طرح جیسے معلم بچوں کو دعائیں اور کلمات سکھاتا ہے۔ تو وہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے متعلق نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا ہے ہی نہیں، نماز ہی دعا ہے، یہ دیکھیں صحیح بخاری شریف میں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، کہ اے اللہ میں تجھ سے بزدلی کی پناہ مانگتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں نکمی عمر تک جینے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ اور یہ مختلف احادیث میں مختلف، کسی حدیث پاک میں قرض سے نجات مانگتا ہوں، قرض سے پناہ مانگتا ہوں، اور اسی طرح مختلف احادیث میں مختلف دعائیں، الفاظ مختلف ہیں اور دعا تقریباً شروع اور آخر میں سیم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں بھی اور دیگر کئی احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمل مبارک میں اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص نماز کے بعد بغیر دعا مانگے اور بغیر ذکر اذکار کیے جیسے ہی نماز کا سلام پھرا اٹھ کے جانے لگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کو جھاڑا، اس کو جھڑکا اور اس کو بٹھا دیا، اور فرمایا بلکہ یہاں تک ہے کہ اس کے کندھوں پہ زور ڈال کے اس کو نیچے بٹھایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ سابقہ امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے ذکر اذکار کے لیے بیٹھتے نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرمایا، یعنی جو یہ کہہ رہا ہے بالکل درست کہہ رہا ہے۔
اس سے پتہ چلا کہ نماز کے بعد فوراً ادھر ادھر دیکھے بغیر، بعض لوگ تو پیچھے نمازیوں کا بھی خیال رکھے بغیر دوڑ لگاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے۔ نماز کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے مسجد میں ذکر و اذکار کے لیے بیٹھنا چاہیے، ایسے محسوس ہو کہ یہ اس کا دل مسجد میں لگا ہو، کہ یہ مسجد میں دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ جا رہا ہے تو خوشی سے نہیں جا رہا، مجبوری سے جا رہا۔ اور وہ بندہ جو جائے معاش کے لیے یا بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے، اس کا دل پھر بھی مسجد میں اٹکا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ چاہے گھر میں ہو چاہے کاروبار میں ہو، مکمل نماز پڑھنے کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے، کہ جو نماز پڑھنے کے بعد وہ نکلے اور یہ سوچتا رہے کہ دوبارہ کب اذان ہوگی، مجھے موقع ملے گا، میں مسجد میں حاضر ہوں گا۔ تو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، چاہے وہ دنیا کے کام بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔ الصلاۃ والسلام۔ Hmm.